محرم کا مہینہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے۔ یہ عزت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں 10 محرم کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ وہ 10 محرم کی فضیلت بہت پہلے سے ہے۔ عوام الناس کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے، علم کی کمی ہے۔ 10 محرم ہمیشہ سے ہی محترم رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال سے 1 سال پہلے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 10 محرم کو تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ عبادت میں بھی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تھا کہ یہود روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، دریائے قلزم پار کر گئے تھے اور فرعون ہلاک ہو گیا تھا، غرق ہو گیا تھا، تو بنی اسرائیل اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، اس یاد میں روزہ رکھتے ہیں، شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کو روزہ رکھا، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگلے سال میں 9 محرم کا روزہ بھی شامل کروں گا تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو جائے اور یہ ثابت بھی ہو جائے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں بنسبت یہود کے۔ اگلے سال محرم سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ 1 محرم کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں اس عنوان سے کہ امیر المومنین کہلائے، یعنی امیر المومنین سب سے پہلے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول ہیں، پہلے خلیفہ ہیں اس امت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا کہ خلیفۃ الرسول، خلیفہ کے لیے خلیفۃ الرسول کا لفظ لقب یہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو جچتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ اب میں اپنے لیے کیا لفظ اختیار کروں؟ کیا میں خلیفۃ الرسول کہوں کہ میں ابو بکر کا خلیفہ ہوں؟ تو مشاورت کے ساتھ یہ طے فرمایا کہ امیر المومنین کا لفظ استعمال کیا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے امیر المومنین کا جو لقب استعمال ہوا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی باتوں میں دیگر صحابہ کرام سے بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اکثر صحابہ کرام مرید رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے۔ اللہ سے مانگ کر لیا اور فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ قرآن پاک میں 15 سے 20 تک اس میں اختلاف ہے۔ قرآن پاک میں 15 سے 20 تک مقامات ایسے ہیں
کہ زمین پر عمر فاروق نے ایک بات چاہی، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دی۔ ان میں سے پردے کا حکم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اللہ تعالیٰ شانہ نے نازل فرمایا۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ شانہ پردے کا حکم فرما دے تو بہت اچھا ہے، کہ ازواج مطہرات حالانکہ امہات المومنین تھی، باہر نکلتی ہیں، مردوں کی نظر پڑتی ہے تو اچھا نہیں لگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کو پردے کا حکم فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ شراب کے بارے میں شراب مدینہ منورہ میں ابتدا میں حرام نہیں تھی، صحابہ کرام پیتے تھے شراب۔ بعض موقع ایسے آئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شراب کو حرام ہی فرما دے تو اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں کہ شراب میں کچھ نفع بھی ہیں نقصان بھی ہیں۔ جب یہ آیت سنی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات واضح نہیں ہوئی۔ پھر آیت نازل ہو گئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وان کنتم سکارا، کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ کسی نے نماز پڑھی اور جب قرآن پڑھا شراب پی ہوئی تھی، نشے میں تھے، قرآن پاک پڑھا تو غلط سلط پڑھ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات واضح نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کو واضح حکم ہی نازل فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے شراب کی حرمت کا واضح حکم نازل فرما دیا، اور جب واضح حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام کے بعد جو پرانی شراب کو پرانا کر کے پیتے تھے، گھڑے کے گھڑے بھرے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے منہ میں اگر کسی کے شراب تھی اور کسی نے آ کر اللہ کا یہ حکم سنا دیا کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو منہ سے کلی کر دی، پیالہ ہاتھ میں تھا تو پیالہ گرا دیا، اور گھروں میں گھڑے بھرے ہوئے تھے شراب کے، وہ سارے گلیوں کے اندر بہا دیے۔ اور بھی مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی اور اللہ تعالیٰ نے آیات بنا کر نازل فرما دی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ میرا جنازہ پڑھائیں، جب میں مر جاؤں تو اپنا قمیض بھی عنایت فرمائیں کفن کے طور پہ، اور میرا نماز جنازہ بھی پڑھائیں۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ پکے سچے مسلمان تھے۔ جب وہ مر گیا تو بیٹے نے اپنے باپ کی وصیت بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، جانتے تھے کہ منافق ہے، منافق اعظم ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، قمیض بھی اپنی دے دی۔ رحیم و کریم نبی تھے نا اپنی امت پر کہ میری امت کے بس مغفرت ہو جائے کسی طرح۔ جنازہ پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھنے لگے تو عمر فاروق آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں یہ منافق ہے، آپ اس کی جنازہ نہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ۔ آگے بڑھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، یہ منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کی طرف سے آیات آ گئیں کہ آپ اس منافق کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اور آپ 70 بار بھی اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا نا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ پڑھنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ اس کی نماز جنازہ پڑھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے پھر آیات نازل فرما دی کہ آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھیے۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی، اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دی۔
فرمایا کہ پہلی امتوں میں اگر کوئی شخص اللہ کا ولی ایسا تھا کہ جس سے فرشتے بات کرتے تھے، جسے الہام ہوتا تھا، تو میری امت میں وہ عمر فاروق ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ شانو الہام کی نعمت سے نوازا ہے۔ الہام ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، سبحان اللہ، فرشتے باتیں کرتے ہیں۔ یہ شان تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 26 یا 27 ذی الحجہ کو سن 23 ہجری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ابو لؤلؤ نے خنجر سے وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے پڑھاتے وہی گر گئے، اور گرنے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے نماز میں۔ کہ یہ مسئلہ ہم پہلے بھی عرض کرتے رہتے ہیں، ہمارے مولانا جواد صاحب نے بھی 2-3 دفعہ یہ مسئلہ بتایا ہے کہ امام کے پیچھے وہ کھڑا ہوگا جو نماز پڑھا سکتا ہو، نماز پڑھانے کا اہل ہو۔ اس لیے انتظامیہ نے یہ بات طے کر دی ہے، کیونکہ ہر بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا امام کے پیچھے، ہر بندہ نماز پڑھا نہیں سکتا، اور ہر بندے کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا، اس کی شرائط بھی ہیں۔ انتظامیہ جانتی ہے کہ اس کے اندر شرائط موجود ہیں، تو انتظامیہ نے طے کر دیا ہے کہ امام کے پیچھے یہ کھڑے ہوں گے، اور یہ اچھی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد رول ماڈل بنے، اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ شریعت و سنت کے مطابق کام ہو، اور صحیح شریعت و سنت کے معاملے میں امام و خطیب کی ذمہ داری ہے کہ نمازیوں کی رہنمائی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے امام صاحب کو بھی، اور انتظامیہ کو بھی، ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ان کو مسلح پر کر دیا اور خود گر گئے۔ چند صحابی جو قریب تھے ان کی نظر پڑ گئی، اور وہ بدبخت مجوسی تھا، ایران کا تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، زریں بناتا تھا، بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ وہ بھاگنے لگا تو صحابہ کرام نے پکڑنے کی کوشش کی، نماز توڑ کے اس نے حملے کیے اور کئی صحابہ کرام کو شہید اور زخمی کر دیا۔ پھر اس کے اوپر کپڑا ڈالا، چادر ڈالی گئی، اور چادر ڈال کے اس کو پکڑا گیا، اور اس نے اس چادر کے اندر خودکشی کر لی۔ 26 یا 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، اور 3 دن کے بعد یکم محرم 24 ہجری کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان 3 دنوں کے اندر بڑے بڑے کام کیے، وصیت کی، شورا بنائی 6 افراد کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان شورا کے مشورے سے امیر المومنین منتخب کر دیا۔ اپنے بیٹے کو بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جاؤ پوچھ کر آؤ کہ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ان کی قبروں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، آپ اجازت مرحمت فرما دیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں۔ اجرا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے عرض کیا کہ امیر المومنین کی یہ خواہش ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی، فرمایا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں آج امیر المومنین عمر فاروق کو اپنی جگہ ان کو پریفر کرتی ہوں، ترجیح دیتی ہوں، اور میری طرف سے اجازت ہے کہ وہ یہاں دفن ہو جائیں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت دیکھیے، فرمایا بیٹے کو کہ بیٹا میری زندگی میں تو ہو سکتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ میں امیر المومنین ہوں اجازت دے دی ہو، لیکن جب میں انتقال کر جاؤں تو پھر جا کر دوبارہ پوچھنا کہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تبدیل تو نہیں ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا اور میت کو لا کر پھر رکھا گیا اور دروازے پر دستک دی گئی، اما جی امیر المومنین کی وصیت تھی، وہ دوبارہ پوچھتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد پھر پوچھنا اما عائشہ سے۔ پھر پوچھا گیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ساتھی، اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب انتقال ہو گیا
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو فرمایا کہ اب عمر فاروق کے بعد اور کوئی دوسرا شخص نہیں جس کو میری یہ آنکھیں دیکھ سکیں کہ جن کے بارے میں نے بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر عمر واپس آئے، میں اور ابو بکر عمر بیٹھے کھڑے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بارہا میں نے یہ جملے سنے ہیں کہ میں اور یہ میرے دو ساتھی، میں اور میرے یہ دو ساتھی، کیوں نہ یہ دو ساتھی جو زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر میں ساتھ رہے تو وہ مرنے کے بعد کیوں نہ اپنے صاحب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر میں دفن ہوں، ان کے پڑوس میں، ان کے بالکل ساتھ ریاض الجنہ میں۔ سبحان اللہ۔